نگراں پنجاب حکومت نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل کر دی۔ سابق وزیراعظم کی درخواست کرمنل پروسیجر کوڈ سیکشن 401 کے تحت منظور کی گئی۔ اس شک کے تحت حکومت کسی بھی مجرم کی سزا معافی کا اختیار رکھتی ہے۔ وزیر اعلی پنجاب محسن نقوی نے وضاحت دیتے ہوئے کہا، نواز شریف کی طرف سے درخواست بزدار حکومت میں آئی تھی جو بغیر سنے مسترد کر دی گئی تھی۔ اب پنجاب حکومت نے یہ درخواست منظور کر کے عدالت بھیج دی ہے۔ معاملہ عدالت طے کرے گی۔ سابق اٹارنی جنرل اشرف صاف کہتے ہیں، نگراں صوبائی حکومت کی جانب سے نواز شریف کی سزا معطلی پر قانون واضح ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ صدر ڈسٹرکٹ بار اسلام آباد کیسر امام بولے، سیکشن 401 میں یہ بھی آپشن ہے کہ سزا کنڈیشنز کے ساتھ معطل کی جائے۔ حکومتی آرڈر آئے گا تو معلوم ہوگا سزا کیوں معطل کی گئی۔ سوٹی کے جھرمٹ میں عدالت آمد، باہر کارکنوں کی بڑی تعداد جمع تھی۔ نواز شریف کی گاڑی پر گلاب کی پتیاں نچھاور کی، نعرے لگائے۔ نواز شریف کی آمد پر عدالتی راہداری میں ہجوم لگ گیا، کمرہ عدالت میں بھی رش لگ گیا۔ سیکورٹی حکام کو اسکیننگ کے لیے کمرہ عدالت خالی کرانا پڑا۔ صحافیوں نے نواز شریف سے الیکشن میں حصہ لینے سے متعلق سوال کیا تو نواز شریف مسکرا دیے۔ گرفتار نہیں کرنا چاہتے، نیب کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت میں 2 روز کی توسیع ہو گئی۔ عدالت نے نیب سے پوچھا، شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے دوبارہ پوچھتے ہیں کیا آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ نیب پروسیکیوٹر جنرل نے اپنا جواب دہرایا، گرفتاری چاہتے ہیں نہ ضمانت میں توسیع پر اعتراض ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ کیا یہ وہی نیب ہے؟ نیب تو آج بغیر نوٹس کے پیش ہو گیا، یہ تو اکثر نوٹس دیں تو نہیں آتے۔ کیا نیب کہہ رہا ہے نواز شریف کا کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا الزام برقرار ہے، لیکن نواز شریف کو چھوڑ دیں؟ ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں، قانون کے مطابق جائیں گے تو شاخانہ کیس میں بھی نواز شریف کے دامی وارنٹ منسوخ، ضمانت منظور، 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کرا دیے۔ آئندہ حاضر سے استثناء کی درخواست دائر کی تو جج محمد بشیر نے کہا فرد جرم کے لیے تو آنا ہی پڑے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، ابھی ہم آپ کو کوئی عبوری ریلیف نہیں دے سکتے، کسی شخص کے لیے رولز کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ یہ درخواست ناقابل سماعت ہے یا نہیں فیصلہ بعد میں ہوگا۔ وکیل سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ ملزم کی سیکیورٹی کے لیے جیل ٹرائل کیا جا رہا ہے، ملزم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا کہ نہ ملزم سے کہا سیکیورٹی خدشات پر جیل ٹرائل کیا جائے۔ اندلیب عباس سمیت 3 خواتین رہنماؤں نے تحریک انصاف چھوڑ دی۔ اندلیب عباس، سعدیہ سہیل، سمیرہ بخاری کی سیکیورٹی خدشات توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے، وزارت داخلہ ایک شخص کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو الیکشن کیسے کرائیں گے؟ اے آئی جی آپریشنز نے کہا گنجان آباد راولپنڈی خطرات سے خالی نہیں۔ وزارت داخلہ نے سماعت اڈیالہ جیل میں کرنے کی تجویز دی تو الیکشن کمیشن نے کہا وزارت داخلہ کیسے ہمیں حکم دے سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن نے سیکٹری داخلہ کو طلب کرتے ہوئے سماعت 13 نومبر تک ملتوی کر دی۔ پارٹی کاز سے بڑی نہیں ہوتی، ہمارے ادارے ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمارا ملک ہماری پہچان ہے اور ہمارے لوگ ہمارے بازو ہیں۔ اندلیب عباس سمیت 3 خواتین رہنماؤں نے تحریک انصاف چھوڑ دی۔ اندلیب عباس، سعدیہ سہیل، سمیرہ بخاری کی جہانگیر ترین سے ملاقات، آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ فردوس عاشق اعوان کے ساتھ پریس کانفرنس میں اندلیب عباس نے کہا ہم نے ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا ہے، پارٹی اور فرد قومی کاز سے بڑھ نہیں ہوتے۔ سعدیہ سہیل بولی پارٹیوں سے بالاتر ہو کر ملک کے مفاد کی خاطر ہم آج یہاں بیٹھے ہیں۔ پاکستان کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں غزہ پر اسرائیلی حملے کی مذمت، پاکستانی مستقل مندوب کا خطاب میں
فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار، کہا پاکستان غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں اسکول، اسپتال اور رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا۔ غزہ پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور جنگی جرائم میں شامل ہے۔ حملہ آوروں کو عالمی قوانین کے تحت کٹہرے میں لایا جائے۔ غیر قانونی قبضے کے خلاف آزادی کی جدوجہد کو دہشت گردی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ فلسطین اور کشمیر میں قابض افواج نے عوام کو آزادی کے حق سے محروم کر رکھا ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت رکوانے، غزہ پر طاقت کا غیر قانونی استعمال کو روکا جائے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا مطالبہ، آرمی چیف سے فلسطینی سفیر احمد جواد کی ملاقات۔ آرمی چیف کا غزہ میں جاری جنگ نے فلسطینیوں کے جانی نقصان پر اظہار تعزیت۔ شہری آبادی، اسکولوں، امدادی کارکنوں، اسپتالوں پر حملوں کی شدید مذمت۔ جنرل عاصم منیر نے کہا شہریوں کے تحفظ اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کی جائے۔ اس جنگ کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا نادانی ہوگی۔ آرمی چیف کا 1967 سے پہلے کی سرحدی بنیاد پر قائم فلسطینی ریاست کی اصولی حمایت کے عزم کا اعادہ۔ غزہ کے لیے انسانی ہمدردی میں راہداری کھولنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، غزہ میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ غزہ میں کشیدگی اور اس حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر گفتگو۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی ولی عہد نے واضح کیا کہ سعودی عرب سویلینز کو نشانہ بنانے اور عام لوگوں کی زندگیوں سے متعلق انفراسٹرکچر پر حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ مغرب کی خاموشی غزہ میں انسانی صورتحال کو مزید خراب کر رہی ہے۔ ترک صدر طیب اردوغان اور روسی ہم منصب کی ٹیلی فونک گفتگو۔ ترک صدر نے کہا فلسطین کے خلاف اسرائیل کا وحشیانہ رویہ مزید تیز ہوتا جا رہا ہے۔ ٹیلی فونک گفتگو میں غزہ پر مغرب کی خاموشی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ امیر قطر کا کہنا ہے اسرائیل کو قتل کا لائسنس نہیں دینا چاہیے۔ عالمی برادری اسرائیل کو روکے، تنازع خطے کے لیے خطرہ ہے۔ مغرب کو دوہرا معیار چھوڑنا ہوگا۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفدی کہتے ہیں فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ سلامتی کونسل کی مداخلت نہ ہونے سے اسرائیل نے تشدد جاری رکھا ہے۔ حماس کے جوانوں نے میری تمام ضرورتوں کا خیال رکھا۔ رہا ہونے والی 85 سالہ اسرائیلی خاتون حماس سے خوش۔ رپورٹر نے پوچھا کہ آپ نے ان سے ہاتھ کیوں ملائے؟ بولی کیونکہ انہوں نے مجھے بہت احتیاط سے رکھا، کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی۔ معائنے کے لیے ڈاکٹر بھی آیا، شیمپو کنڈیشنر بھی دیا۔ حماس نے 2 معمر اسرائیلی خواتین قیدیوں کو رہا کیا تھا۔ حماس کے ترجمان کا کہنا ہے قطر اور مصر کی ثالثی کے بعد قیدیوں کو چھوڑا گیا۔ دونوں کو انسانی ہمدردی اور خراب صحت کی بنیاد پر رہا کیا گیا۔